بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع سید سلیمان ندوی ہیں۔ آئیے علامہ سید سلیمان ندوی کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی ایک بلند پایہ عالم دین، ایک نامور سیرت نگار، ایک عظیم مورخ، ایک بہترین نقاد، ایک بے مثل صاحب طرز ادیب و شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ عربی و فارسی کے جید عالم اور اردو کے مصنف ثبوت انشا پرداز تھے۔ آئیے ایک نظر ان کے حالات زندگی پہ ڈالتے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی بھارت کے صوبہ بہار کے مردمہیز علاقہ پٹنہ کے گاؤں وسنا میں 22 نومبر 1884 میں پیدا ہوئے۔ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا گھرانہ ایک علمی، ادبی اور دینی گھرانہ تھا۔ والد کا نام ابو الحسن تھا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے ابتدائی تعلیم گھر پر ہی مکمل کی۔ اس کے بعد لکھنؤ چلے گئے، جہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء میں تعلیمی مراحل مکمل کیے۔ دکن کالج پونہ میں بحیثیت پروفیسر علم کے چراغ روشن کیے۔ بعد ازاں دارالعلوم ندوۃ العلماء سے منسلک ہو گئے۔ آپ 1914 میں شبلی نعمانی کے انتقال کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل میں مصروف ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ دارالمصنفین کی تنظیم کو بھی جاری رکھا اور 22 سال تک اس کے ناظم کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ 1946 میں نواب حمید اللہ خان والی بھوپال کی فرمائش پر عربی مدارس کی اصلاح کے لیے وہ بھوپال گئے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانیوں اور علامہ شبلی نعمانی نے یہ خواب دیکھا کہ الندوہ سے ایسے علماء تیار ہو کر نکلیں جو نہ صرف علم قدیم و جدید کا سنگم ہوں، بلکہ وہ متشرقین کے افکار و خیالات پر اس طرح بجلی بن کر گریں کہ اس کی چمک سے ان کی باطل نگاہیں ہیرا ہو کر رہ جائیں اور ان کے بے بنیاد دعووں کا نشیمن خاکستر ہو جائے، اور یہی کام علامہ شبلی نعمانی نے کیا۔ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ندوہ نے کیا کیا، تو میں کہتا ہوں کہ الندوہ نے سید سلیمان ندوی کو پیدا کیا اور یہی کافی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سلیمان ندوی گلشن ندوہ کے ایسے گلے سرسبز ہیں جن کو تمام فرقے اور مسالک اپنا عالم دین تصور کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی کا سب سے بڑا تصنیفی کارنامہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے۔ شبلی نعمانی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام 1910 میں شروع کیا۔ 1914 میں شبلی نعمانی کی وفات کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل سید سلیمان ندوی نے کی۔ سیرت کے بعد سب سے اہم اور مشہور کتاب خطبات مدراس ہے۔ یہ اپنی نوعیت کی واحد کتاب ہے جس سے بہتر کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسالت پر آج تک نہیں لکھی گئی۔ خطبات مدراس یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر 8 خطبات ہیں جو جنوبی ہند کی اسلامی تعلیمی انجمن کی فرمائش پر 1925 اکتوبر نومبر میں دیے گئے۔ ان خطبات کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدراس میں کچھ برسوں سے ایک امریکن عیسائی کی فیاضی سے مدراس یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے کوئی نہ کوئی ممتاز عیسائی فاضل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح اور مسیحی مذہب کے متعلق چند عالمانہ خطبے دیتا تھا۔ یہ خطبے ہر سال ہوتے اور دلچسپی سے سنے جاتے۔ یہ دیکھ کر مدراس کے مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ مدراس کے مسلمان طلباء کے لیے مسلمانوں کو بھی ایسی ہی کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مسلم عالم جو اسلام اور پیغمبر اسلام پر طلباء کے انگریزی اور موجودہ رنگ کے مطابق خطبات دے سکے۔
خوشبختی سے سید ایم جمال محمد، جن کی فیاضی سے کئی تعلیمی درسگاہیں سیراب ہو رہی تھی، کی مدد میسر آ گئی اور سید سلیمان جیسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہیا ہو گئے، جو اسی سلسلے کی پہلی کڑی بنے۔ یہ خطبات مدراس کے لالی ہال میں مغرب کے بعد ہر ہفتے اور بعض ہفتے میں 2 دفعہ دیے جاتے۔ ان کا انگریزی ترجمہ بھی کیا گیا۔ ان خطبات کا خلاصہ اخبار ہندو اور ڈیلی ایکسپریس میں چھپا۔ ان خطبات کا مقصد مسلمانوں کو مذہب اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگہی دینا تھا اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی کا شعار بنانا تھا۔ آئیے ایک نظر سید سلیمان ندوی کی دیگر تصانیف پر ڈالتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد عرب و ہند کے تعلقات، عرب جہاز رانی، حیات شبلی، رحمت عالم، نقوش سلیمان، حیات امام مالک، اہل السنہ والجماعت، یاد رفتگاں، عمر خیام، خطبات مدراس، عرض القرآن، خواتین اسلام کی بہادری۔ سید سلیمان ندوی 1950 میں پاکستان تشریف لائے۔